اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب صفت الصلاۃ ہے، یعنی نماز کے طریقۂ ادائیگی کا بیان. دیکھیے، شہادتین کے اقرار کے بعد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اقرار کے بعد جو 5 بناء اسلام میں پہلی بنیاد ہے. اسلام جن 5 ستونوں پہ کھڑا ہے نا، اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو گویا اللہ پر ایمان، اس کی توحید کے اقرار کے بعد جب اعمال پر بات آتی ہے تو سب سے پہلا اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کے جب احکامات ہم پڑھتے ہیں، پہلے عام طور پر فقہی ترتیب کے اعتبار سے پہلے طہارت کا بیان ہوتا ہے، طہارت کے بعد پھر اذان، مساجد، قبلہ، بہت سارے بیانات سے گزرنے کے بعد ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ نماز پر. اور نماز میں جو سب سے اہم ترین باب ہے وہ باب صفت الصلاۃ ہے، نماز کے طریقے کا باب. وہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک سے ہم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم تو رسول کو بھیجتے اسی لیے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ عبادات فرض کی ہیں اس کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ عبادت کس طرح کرنی ہے تو اس کا طریقہ اور اس کا اسوہ اور نمونہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس اعتبار سے یہ باب بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. احادیث کی اکثر کتابوں میں بہرحال یہ ہے کہ باب صفت الصلاۃ موجود ہے، اور خصوصی طور پر اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. امام البانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک کأنک تراہا، جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ ایسے ہی نماز. اور یہ ایک بڑا مطلب قابل توجہ ایک چھوٹا واقعہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے محدث زمان تھے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو اپنے دور کے فقیہ زمان تھے، دونوں ایک جگہ تھے. تو نماز پڑھانے کا جب معاملہ آیا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے شیخ البانی کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ پڑھائیے. تھوڑا سا تکلف چلتا رہا. تو اس وقت شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرمانے لگے دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز قرآن کریم کے سلسلے میں اور آپ برابر ہیں، کیونکہ پہلا اصول یہ ہے کہ نماز میں اس کو آگے بڑھاؤ کہ جو قرآن سب سے اقرأکم لکتاب اللہ، جو تم میں کتاب اللہ کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو. تو فرمایا کہ ہم دونوں تو قرآن میں برابر ہیں، دونوں حافظ ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ سنت کا ہے تو سنت میں آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں، اس لیے آپ پڑھائیے. چنانچہ شیخ نباز رحمہ اللہ نے نماز، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ویسی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جیسے رسول پاک سے ہم پڑھ کر دکھایا کرتے. اب یہ سوچو کہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی اور فقیہ، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جو اللہ کے رسول سے. تو یہ بڑا شوق کا موضوع ہوتا ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں مصنف نے 1-2 پیراگراف میں جسٹ جو ہے نا اس کا بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ احادیث کو تو ہم پڑھیں گے ہی، تو ایک بار اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ذہن میں ایک پورا ایک اوورال ایک تصور رہے. اس کے بعد پھر ہم احادیث کو پڑھیں گے اس بات میں.
نماز کے مفصل طریقہ ادائیگی کو جاننے سے پہلے نماز کا مختصر طریقہ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ نماز کی وہ کیفیت اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ نے سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اپنے صدر کو ڈھانپے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھا کے اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھے، پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لے۔ اس میں سارے الفاظ بہت اہم ہیں۔ پھر رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں۔ رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ اوپر۔ رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا ولک الحمد کہے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے۔ سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ میں پیشانی اور ناک دونوں برابر زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کونیاں زمین سے بلند اور پہلوؤں اور رانوں سے الگ رہیں۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور رب اغفر لی یا دوسری دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسہ استراحت کے لیے قدرے مطلب تھوڑا بیٹھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈالتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت اسی طرح پڑھے، پھر دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے اس طرح بیٹھے جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اتحیات پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں۔ آخری تشہد میں اپنی پشت کو اس طرح زمین پر رکھ کر بیٹھے کہ بایاں پاؤں، پشت کا مطلب کیا ہے؟ کولہا، کہ بایاں پاؤں دائیں جانب سے کچھ باہر آ جائے۔ اس تشہد میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد مسنون دعائیں بھی پڑھے۔ مکمل تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت یہ جو ہے سے اشارہ کرتا رہے اور آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دے، اور یاد رہے کہ اگر صرف ایک طرف یعنی دائیں جانب ہی سلام پھیر دیا تو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر طریقہ نماز ہے۔ اب احادیث پر ہم آتے ہیں۔ پہلی جو احادیث جو ہیں اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاسبغ الوضوء، تو پورا وضو کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرح رخ کرو، فکبر، اور تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر پڑھو جس قدر تمہارے لیے آسان ہو قرآن سے۔ ما تیسر معک من القرآن، جتنا آسان ہو تمہیں قرآن سے یا جتنا تمہیں یاد ہو قرآن سے۔ اب اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ما تیسر منہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ما تیسر منہ سے سورہ فاتحہ مراد ہے، کیونکہ قرآن کی سب سے آسان صورت جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اور جو ہر آدمی کی نوک زبان پر ہے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فقرہ ما تیسر من القرآن، جو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہو، ظاہر ہے سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد جتنا آپ نے پڑھنا ہے تو وہ آسان جتنا آپ کے لیے یاد ہو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم کھڑے ہو جاؤ یعنی رکوع سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو۔ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ سجدے میں ظاہر ہڈیاں ساری بینڈ ہوئی، تو اب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ جو ہے مطمئن ہو جانی چاہیے، کھڑی ہو مطلب اپنی جگہ پہنچ جانی چاہیے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان کر لو پورا۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جو ہے سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها،
پھر اسی طرح کرو تم اپنی تمام پوری نماز میں۔ اس کو السبعہ نے روایت کیا ہے، یعنی سیاستہ، اور اس کے بعد مسند امام احمد نے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے ہیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک الفاظ ہے حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تعتدل قائما کی جگہ وہاں کیا الفاظ ہیں؟ تطمئن قائما۔ تو گویا تطمئن و تعتدل کا معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اور اس کا فائدہ اس کی حد جو بیان کی ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس لوٹ جائے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے نا، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث و مسیء الصلاۃ، مسیء الصلاۃ والے کی حدیث۔ مسیء الصلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ نماز میں کمی کرنے والا یا نماز کو خراب کرنے والا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنے سیدھے سادے انداز میں جتنا اس کو نماز پڑھنی آتی تھی اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے جا کے نماز پڑھ کے دکھائی، پڑھ کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی۔ پھر وہ گیا، پھر جتنا اس کو بیچارے کو آتی تھی اس نے حساب سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد پھر جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، ابھی پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا چونکہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی۔ اب اس حدیث پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ واجبات ہیں، یہ واجبات ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری واجبات اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ بہت سارے ایسی واجبات ہیں جو دوسری احادیث میں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے اور یہ ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز غیر واجب ہے؟ اس کے لیے علماء نے جو فارمولہ بتایا، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی آیت میں جو چیز بیان ہو وضو کے سلسلے میں یا نماز کے سلسلے میں تو وہ واجب ہوتی ہے، ایک تو یہ کیونکہ وہ دلیل قطعی ہے۔ اور دوسرا واجب کا جو ہے وہ ورڈ پاور جسے کہتے ہیں، الفاظ کی جو قوت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ کون سی چیز واجب ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حدیث میں بیان کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز واجب ہے۔ تو چونکہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ گویا شارٹ لسٹ کی ہیں اللہ کے رسول نے، کہ کم از کم یہ چیزیں اگر ہوں گی تب آپ کی نماز تصور کی جائے گی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ آپ سے کہ سارا ہی کچھ یہاں نہیں جمع کیا گیا بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ سلام کا تذکرہ اس میں نہیں ہے تو وہ بھی واجبات میں سے ہے۔ تشہد کی بعض دعاؤں میں جیسے درود شریف ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تشہد کی دعاؤں میں جو التعوذ من الاربع، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب، تو یہ جو 4 چیزوں سے تعوذ ہے اس کو بھی بعض اہل علم نے واجب کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نماز کی اگر کوئی حیت ثابت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کا رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے جو رفع الیدین ہیں، اور اتنی تواتر کے ساتھ اور اس کا ثابت ہونا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ان کا جو حضور کی مداومت یا ہمیشگی جس سے ثابت ہوتی ہو تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ واجبات میں شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بعض کے رفع الیدین کو اہل علم نے سنت قرار دیا ہے اور اس کو واجب بعض نے نہیں کہا۔ تو یہ ہے اس حدیث کی اہمیت۔ اب دیکھیے اس میں آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، قمت جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کھڑے ہونے میں نیت آ گئی۔ گویا سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ گویا اس حدیث میں جو سب سے پہلی گویا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو گویا تمہارا نماز کے لیے کھڑا ہونا وہ تمہارے لیے تمہاری اس نیت کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کس مقصد سے کھڑے ہوتے ہو۔ ظاہر نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جاگنا کے زبان سے جیسے کہا جاتا ہے کہ
میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کی پیچھے فلاں کے، تو اس کے لیے کچھ چونکہ یہ الفاظ کہیں بھی حدیث میں یا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ فسبغ الوضو، وضو کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا سب سے پہلے نیت کا ہونا، پھر اس کے بعد وضو، ظاہر ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تیسری چیز استقبال قبلہ ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فکبر، تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اقرا ما تیسر معک من القرآن، پھر جو ہے قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ دوسرے احادیث سے اس کی آگے آئیں گی جس میں وضاحت ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز پڑھنا واجب ہے، اور آپ نے فرمایا اور ایک طرح سے رکن ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب وہ امام ہو یا مقتدی ہو، نماز جہری ہو یا سری ہو، بہر صورت ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع، اور رکوع بھی پورے اطمینان کے ساتھ، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ پورے اعتدال کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ تم کھڑے ہو، گویا قوما بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، تو گویا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بھی واجب ہے۔ تو گویا سجود بھی، اور اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان کا جو بیٹھنا ہے تو یہ بھی ہے۔ ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر یہ سب کچھ اپنی پوری نماز میں کرو، لیکن کون سا حصہ؟ کبر سے آگے والا، ظاہر ہے پھر باقی ہر رکعت کے لیے الگ سے وضو تو نہیں، بلکہ یہاں سے آگے۔ ایک اور خاص اہم بات ہے جو ہمارے گاؤں دیہات میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا، یہ پرانے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ واجب موسٹلی لوگوں کا چھوٹتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ وہ پہلا قیام تو وہ پورا کریں گے، رکوع پورا نہیں کرتے۔ رکوع کے لیے اس طریقے سے کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک کیفیت ہے یوں قوس کی صورت، قوس سے بھی منع کیا گیا ہے، آگے حدیث آئے گی کہ جس میں کون سے الفاظ ہیں کہ بالکل سیدھی اس طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یوں سر بھی آگے جو ہے وہ آپ کا سر لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تشبیہ دی گئی کہ گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کمر تو بالکل سیدھی ہے لیکن سر نیچے لٹکا ہوا ہے، وہ بھی نہیں لٹکانا ہے، سر بھی بالکل اسی پیرل سامنے سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہ کیفیت رکوع کی ہے۔ پھر رکوع سے بعد اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد بالکل سیدھا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ رکوع میں گئے ہلکا سا یوں کر کے پھر ایک دم ڈائی مار کے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو موسٹلی لوگوں کی ہے۔ اور کیوں ہے اس کا سبب؟ وہ فقہا ہیں جنہوں نے نماز کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ ظاہر ہے صرف سبحان ربی العظیم لکھ دیا، اس کے بعد مزید جو مسنون دعائیں بھی اگر لکھ دی ہوتی نا تو تھوڑا سا آدمی کو دعاؤں کا احساس ہوتا۔ پھر خاص طور سے جب قومے میں کوئی دعا نہیں لکھی جاتی، کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کی کتنی فضیلت ہے، یہ دعا اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ پھر ایک دم رکوع سے سر اٹھاتے ہی فوراً ڈائی مارتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے جب وہ اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بھی رب اغفر لی یا جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی، یہ یاد نہیں ہوتی، نہ پڑھائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر دوبارہ سجدہ کر دینا ہے، اور کمر اپنی جگہ سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ اگر فقہا کے یہاں بھی دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی تعدیل ارکان واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تعدیل ارکان واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نماز امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن موسٹلی لوگ اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ نوافل کا جو تصور ہے، کچھ لوگ بہت نفل پڑھتے ہیں، ایسے ایک عورتیں ہوتی ہیں بیچاری نیک عورتیں ہوتی ہیں گھروں دیہاتوں کی عام، وہ نفل مان لیتی ہیں کسی بات پہ بھی، چھوٹے سے بھی کسی کو کانٹا بھی چبھ گیا نا تو 10-20 نفل وہ مان ہی لیتی ہیں، بیٹا کہیں گیا ہے سفر میں تو 100 نفل مان لی ہے۔ اب وہ نفل پڑھنے بڑے آسان ہوتے ہیں، وہ چونکہ وہ اسی طرح کے ایک وہ مشین کی سوئی کی طرح کی وہ جو ہے
وہ نماز ہو جاتی ہے، چونکہ پڑھنی بہت آسان ہے، اس میں کوئی زیادہ لگتا نہیں۔ اچھا پھر لوگوں نے قضائے عمری نیتی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح کی قضائے عمری پڑھنی بہت آسان ہے۔ عشاء کے پھر وہ 17 رکعتیں بھی پڑھنی بہت آسان ہے، چونکہ کہیں نہ تو اس میں ہینگ لگی نہ پھٹکری، اور رنگ بھی چوکھا آتا ہے، چونکہ بالکل نہ آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، نہ آپ نے نماز میں وہ اتنا، گویا نماز کی کوالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف کوانٹٹی گنتے جائیں گے، اور یہ دیکھیے یہ نماز نہیں ہے۔ اس طرح کی بعض نمازیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پر منہ پر ماری جائیں گی۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو ناواقف تھا اس کو آپ نے 3 بار واپس پلٹایا کہ بھئی تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم 6 سیاستہ میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی، اتنی جو ہے معروف اور مشہور حدیث ہے، اور جناب اس کا کسی کو احساس نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہوں گی تب قبول ہوں گی، تبھی اس کے اندر نماز کے اچھا لوگ اکثر بہت سوال پوچھتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع نہیں آتا۔ میں نے پہلے باب گزرا ہے نا، میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں کہ جن کے سے نماز میں خشوع و خضوع آتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو، نماز سنت کے مطابق ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کی 2 شرطیں، کوئی بھی عمل ہے اس کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں آگئی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے بات ہے اخلاص نیت ہو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا گیا ہو، ریاکاری نہ ہو، یعنی کوئی بھی اللہ کے ماں سوا چاہے انسان ہو یا کوئی اور معبود باطل ہو، کسی کی رضامندی مطلوب نہ ہو، خالص اللہ کے لیے نیت ہو، اخلاص نیت۔ اور دوسری کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا اے لوگو ایمان والو، اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق اگر عمل نہیں ہوگا تو عمل ضائع ہے۔ تو جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ 5 بنائے اسلام میں عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ توحید شہادتین کا اقرار، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا عمل نماز، تو نماز بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، تب جا کے نماز کا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔